السلام علیکم اور آداب عرض ہے. میں ہوں علی احمد جان اور آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 اور 96 کی فریکوینسی سے پورے پاکستان میں, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت سنو ڈیجیٹل پر ہمیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں. آج چونکہ 6 سپٹمبر ہے اور یوم دفاع پورے ملک میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. کئی یونیورسٹیز میں اور دیگر جگہوں پر تقریبات ہوتی ہیں یوم دفاع کے حوالے سے. تو آج ابھی ہم نکل رہے ہیں شہر کی طرف. شہر میں لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے یعنی یوم دفاع کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, اور بہت سارے بزرگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے یہ کہانیاں قصے اپنے بزرگوں سے سنی ہے. ظاہر ہے ہم نصابی کتب میں, نصابی کتابوں میں ہم اس جنگ کے حوالے سے سنتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کتنی معلومات ہے اور ان کے کیا جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاک فوج کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ 6 سپٹمبر کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں. تو آئیے چلتے ہیں شہر کی جانب اور لوگوں سے بات چیت کریں گے. جی سامعین و ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم شہر روشنیوں کے شہر کراچی میں موجود ہیں اور 6 سپٹمبر یعنی ڈیفنس ڈے کے حوالے سے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اسٹریٹ لائبریری, اور یہاں پر انکل موجود ہیں. ہم ان سے ذرا بات چیت کریں گے, ان سے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عقیل احمد قاضی ہے. 6 دسمبر جو ہے پاکستان کی عزت اور وقار کا دن ہے. پاکستان آرمی نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا, اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ 6 دسمبر چھٹی کا دن کیوں منایا جاتا ہے. یہ ہماری پاکستان آرمی کا فتح کا دن اور ہندوستان کو شکست دی تھی, جس میں ہمارے جناب جنرل ایوب خان صاحب کے دور سے لے کے اور آج تک وہ دن اسی لیے منایا جاتا. پاک آرمی نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا. لہذا ہمارے وطن کو تو آنچ نہیں آتی, بچے بچے میں جذبات ہیں. اور میں ابھی 57 کا ہوں. میں ابھی بھی چاہتا ہوں اگر اللہ نہ کرے میرے وطن پہ آنچ آئی تو میں ابھی بھی تیار ہوں اپنے وطن کے لیے. کیا بات ہے, کیا جذبہ ہے, یہ بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گارڈ کی نوکری کرتا ہوں یہاں پہ اسٹیٹ لائبریری پہ. گارڈوں کا برا حال ہے یہاں پہ. 3-4 سال سے سیلری نہیں بڑھی ہے کراچی کے اندر گارڈوں کے, اور لاک ڈاؤن اور مہنگائی کی وجہ سے گارڈ بہت پریشان حال میں. میرے ساتھ ہی تقریباً ادھر اور بھی 400-500 کمپنی کے اندر گارڈ کام کر رہے ہیں, سبھی پریشان حال میں, کسی کی سیلری نہیں بڑھی ہے. لہذا حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ نیچے طبقے خوددار لوگ جو ہیں ان پہ رحم و کرم کیا جائے, کیونکہ میڈیسن بھی آگے بڑھ گئی ہیں. شوگر کی دوائیاں بھی مہنگی ہیں, بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی مہنگی ہیں, اور پھر گھر کے اخراجات ہیں, رینٹ ہے, مکان کا کرایہ ہے. 15,000 میں گزارا نہیں ہوتا. لوگ ایسا نہ ہو کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں. بالکل, یہ ابھی بہت ٹف وقت چل رہا ہے کہ اس ٹائم لوگوں نے ایک ٹائم کا کھانا میرے سمیت, میں صبح کا ناشتہ دوست پاپے سے کرتا ہوں, دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا ہوں, صرف رات کا کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے پیسے بچ جائے. یہ حالت ابھی 1 سال سے اسی طرح کے چل رہے ہیں, کیونکہ جتنی پریشانی ہمیں پتہ ہے کہ ابھی میں نے اپنی گھر والی کا سیزر کرایا ہے پتے کا, تو وہ پرائیویٹ میں کرانا پڑا. گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں عید پہ چھٹی تھی, تو 19,000 کا بول کے انہوں نے مجھ سے 35,000 روپے لے لیے. تو اس وجہ سے میرے پر رینٹ کا کرایہ بھی چڑھا ہوا ہے, میڈیسن کے بھی مسئلے ہیں, بہت پریشانی حال میں. پھر بھی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم و کریم والا ہے, کبھی تو ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا. پر یہاں بہت بااثر اصوق والے لوگ آتے ہیں, پر کبھی بھی کسی نے ہمارے دل سے ہمارے دل کی بات نہیں پوچھی. سمجھے, کوئی بڑی گاڑی روک کے 20 کا نوٹ نکالتا ہے, بولا بابا چائے پی لینا. 20 روپیز میں چائے کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ دل آزاری ہے, کسی کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. دکھ ہوتا ہے. میرا وطن بہت پیارا وطن ہے, اس کے لیے جان بھی قربان, میرے بچوں کی بھی, اور ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. ابھی بھی میرے پاکستان پہ آنا چاہے تو سب سے پہلے میں اپنا نام لکھواؤں گا اپنے وطن کے لیے. آپ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں جس طرح؟ میں ٹیکنیشین ویلڈر تھا دادو کے اندر, تو مجھے پکا نہیں کیا گیا تھا. آرمی کے ورک شاپ میں کام کرتا تھا. اگر پکا کرتے تو میں آرمی کا اپلائمنٹ ہوتا, پینشن لیتا. مجھے ایسے ہی کچے میں ورک شاپ میں رکھا گیا تھا. دادو کے اندر جب 1981 کے اندر مارشل اللہ دی جنرل ضیاء صاحب کی, اس ٹائم پہ میں ورک شاپ میں کام کرتا تھا دادو کے اندر.
اور وہیں پہ میں نے کافی سال گزارا ان کے ساتھ، آرمی والوں کے ساتھ. انہوں نے مجھے یعنی آرمی کے فش لکھ کے لیٹر پہ بھی پکا بھرتی نہیں کیا، ایسے ہی چلاتے رہے. نہیں سیلری ملتی تھی آرمی سے، پر نہیں وہ گورنمنٹ جاب نہیں تھی. اچھا صحیح. ابھی یہ جو 6 ستمبر کے حوالے سے، یوم دفاع کے حوالے سے جہاں ہم بات کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کی اس حوالے سے معلومات ہے، لیکن آپ کو ماشاءاللہ سے اس بارے میں معلومات بھی ہیں، جذبہ بھی ہے. تو یہ جتنی بھی نئی نسل ہے اس کو آج کے دن کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ یہ ماں باپوں کی غلطی ہے. ہمارے بڑے جتنے بھی مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو آگاہی کریں، بتائیں کہ ہمارے وطن پہ یہ مسئلہ اس تاریخ کو ایسے آیا تھا، تو یہ چھٹی اس وجہ سے دی جاتی ہے. ہماری پاک آرمی نے اپنے پاکستان کو سلامت رکھا اور بچایا اور دفاع کیا اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا. تو ہماری نسل کو پتہ رہے گا، آنے والی نسل اپنی نسلوں کو بتائیں گی، تاکہ پاکستان میں کس مشکل گھڑی سے اپنی شاخ کو، اپنے وطن کو مضبوط اور قائم رکھا ہے. لہٰذا میں اب تمام پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا، بزرگوں سے اور ماؤں بہنوں سے، اپنے اپنے بچوں کو آگاہی دیں تاکہ ان کو اپنے وطن سے محبت اور ان کو آگاہی رہے کہ ہمارے وطن پہ کیا کیا مشکل گھڑی آئی اور جوانوں نے کیسا منہ توڑ دشمنوں کو جواب دیا. بالکل. اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس وقت نہ صرف فوج بلکہ لاہور میں سویلین لوگ بھی انڈین آرمی کے مقابلے کے لیے سامنے آئے تھے. آپ نے اس حوالے سے کیا سنا ہے اپنے بڑوں سے، دیگر لوگوں سے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ اس ٹائم پہ ہر آدمی جوان کھڑا ہو گیا تھا کہ وطن کے لیے. ابھی بھی اگر ایسا مسئلہ ہوگا نا تو ہر آدمی اپنے وطن کے لیے ہر منٹ تیار ہو. پاک فوج سے زیادہ پورا وطن کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جذبہ وطن کے لیے جو ہے نا، ایک ہی نعرہ ہے، سمجھیں، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے نا اور اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے جسم کے پورے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وطن کے لیے جان قربان. یہ ایسی زندگی تو آنی جانی ہے، میرا وطن سلامت رہنا چاہیے. بالکل. اچھا، اور اس دن یوم دفاع والا وہ جو دن تھا، 65 کی جو جنگ تھی، اس میں بری فوج، بحری فوج، فضائیہ، مطلب تینوں افواج نے اہم کردار ادا کیا تھا ملک کو بچانے کے لیے. اگر میں آج کے دن کے حساب سے آپ سے کہوں کہ بھائی آپ آرمی کے جوانوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے آرمی کے جوان جیسے پہلے شادبان تھے اور ابھی بھی شادبان ہیں، اور وہ زندہ دل لوگ ہیں، اور ابھی بھی ان کے دلوں میں ان سے پہلے سے زیادہ جذبات. پہلے زمینی لڑائی ہوئی تھی، جو زمینی جوانوں نے لڑائی لڑی تھی تو اسی ٹائم ان کو فتح ہوئی تھی اور ہے نا دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا. اب تو ہماری قوت اور طاقت بہت زیادہ ہے، بہت ہیوی ہے. وہ دشمن اس غلط فہمی میں نہیں رہے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں یا اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. اور ابھی جوان پہلے سے وہ زیادہ طاقتور جوان ہیں ہمارے. اور پاک فوج کے اندر نیوی اور ایئر فورس اور ہماری زمینی فوج جو ہے وہ پہلے سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے. آج کے دن کے حساب سے اس وقت ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عقیل احمد قاضی کی طرف سے میں یہ پیغام دوں گا اپنے وطن بھائیوں کو اور میرے بزرگوں کو، میری بہنوں کو، اپنے وطن کے لیے ہر ٹائم تیار رہیں. اور جو آدمی پہنچ نہیں پائے وہ خون کا عطیہ دے فوجی جوانوں کے لیے. ہر ٹائم تیار کھڑے رہیں. ہم اگر سو رہے ہیں نا گھر میں تو پاک فوج کی وجہ سے سو رہے ہیں. ہم اگر جاگ رہے ہیں تو پاک فوج کی وجہ سے جاگ رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں خوشحال چل رہے ہیں تو پاک فوج کی وجہ سے چل رہے ہیں. جب تک ہماری پاک فوج چوکس ہے اور ان کی باز والی آنکھیں کام کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ہماری پاکستان پہ آنچ نہیں آ سکتی. پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہماری پاکستان فوج کو زندہ باد کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان آرمی ہے دشمن اس پہ میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور ہمارے لیے ٹائم نکالا. جی سامعین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سامعین اور ناظرین. اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سنو FM 89.4 پر سن رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سنو ڈیجیٹل پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج کی جو خصوصی نشریات ہے وہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے، 6 سپٹمبر یعنی جسے پورے پاکستان میں یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے ساتھ انکل موجود ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کا مکمل نام جاننا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا، خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حبیب داد ہے. ماشاءاللہ. حبیب داد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یوم دفاع ہم مناتے ہیں پورے پاکستان میں، ڈیفنس ڈے منایا جاتا ہے یوم دفاع کے طور پر 6 ستمبر کو، تو اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ 6 ستمبر میں ہم یوم دفاع اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں اپنے
मुल्क पे फ़ख्र है, अपनी फ़ौज पे और अपने जो है जितनी भी इंतज़ामिया उस पर हमें फ़ख्र करते हैं और उसका जो है हम लोग खुशी मनाते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क ने जो है जैसे इंडिया को शिकस्त दिया, और मतलब ये है कि इंडिया तो कुछ और सोच के आया था कि ये मुसलमान का छोटा मुल्क है, लेकिन छोटा मुल्क है, लेकिन यहाँ के लोग जो है यहाँ की फ़ौज ताकतवर है, गैरतमंद है, और इनके साथ अल्लाह की मदद है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, तो इसके साथ अल्लाह की मदद है, तो अल्लाह ने उनको मुँह की कहानी पड़ी। और वो जो है इंडिया की फ़ौज, अगर आज कोई इंडिया में कोई चिड़िया भी उड़ता है तो वो कहता है ये राका, बोलता है ये राका काम है, चिड़ी वो हमारे राज से वो बोलते हैं ये जो है आईएसआई का काम है। आईएसआई से अल्लाह पाक ने उनको इतना डरा दिया है, इतना उनके दिल में खौफ बैठ गया। हमारी आईएसआई माशाल्लाह मुकम्मल पावरफुल है, हमारी फ़ौज जो है मुकम्मल पावरफुल है, हर चीज़ का मुकाबला करने का अल्लाह ने हौसला दिया हमारे जवानों को और ताकत दी है, और अल्लाह ने ईमान का ताकत से नवाजा है, और इंशाअल्लाह अगर आइंदा भी कोई ये इरादा करेगा तो वो मुँह की खाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, उसमें ये भी कहा जाता है, हमने निसाबी किताबों में पढ़ा है कि जब वो आ रहे तो कुछ और ही सोच के आए थे। क्या आपको मालूम है क्या सोच के आए थे? जी, वो कह रहे थे कि हम जो है लाहौर में चाय पियेंगे और फलाने जगह में जो है खाना खाएंगे। वो तो ख्याली पुलाव है ना, ख्याली आदमी कोई कुछ भी सोच सकता है, आदमी ख्याली, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, आदमी ख्याली पुलाव पकाता रहे। वो तो उनको जब आए तो उनको पता चले कि यहाँ ये जो है ये लोहे के चने खाने के मतरादिफ है, ये कोई आसान काम नहीं है यहाँ चाय पीना, यहाँ चाय। अच्छा, उसमें ये भी कहा जाता है कि लाहौर के जितने भी लोग थे आसपास के, जहाँ जहाँ बॉर्डर्स पे हमला हुआ था, वहाँ आर्मी के साथ साथ जो सिविलियन थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के उस जंग में हिस्सा लिया और फ़ौज की मदद की, उनको खाना और दीगर कामों में मदद की। जी, माशाल्लाह मुसलमान है सब, और ईमान की ताकत है कि अपने मुसलमान भाइयों का भी साथ देते हैं और फ़ौज के भी साथ देते हैं, पुलिस के भी साथ देते हैं, सारी इंतज़ामिया का साथ देते हैं। और मुसलमान मुल्क के अल्लाह का शुक्र है, इसमें हर चीज़ जो है वो तरतीब से, और हर चीज़ का काम तरतीब से होता है। तो वो हर आदमी का ये शौक़ है कि मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूँ। अगर अल्लाह न करे कराची में भी ये होता तो ये कराची वाले भी लड़ते, अगर सरहद में होता वो भी लड़ते, पूरा पाकिस्तान एक मुट्ठी होकर लड़ता है इनसे, क्योंकि ये जो दूसरों के लिए अगर ये कोई अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है या जितने मुस्लिम ममालिक है, ये जो है इंशाअल्लाह ये कुफ़ार के जितने भी यहूदी मुल्क है उनके सामने झुकेंगे नहीं, इनके साथ अल्लाह का मदद है, उनको मुँह की कहानी पड़ेगी और भागेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में जितने भी खुसूसन जो नौजवान हैं जो मुल्क की क्या कहते हैं कदर नहीं करते हैं, आज़ादी की कदर नहीं करते हैं, तो उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? उनको ये पैगाम होगा कि इंशाअल्लाह आज़ादी जो है, आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई है। आज़ादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है। जो मुल्क आज़ाद नहीं है, जो लोग आज़ाद नहीं है, उसकी कदर उनको पता है ना। अभी हमारे को तो हमारे नौजवानों को ये पता नहीं है कि उनको आज़ाद मुल्क मिल गया ना, तैयार मुल्क मिल गया उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो अगर वो कुर्बानियों को दे के और उनको पीछे किताबें पढ़े या पीछे आज से 30, 40, 50, 60 साल पीछे तारीख़ में जाए तो उनको पता चले कि भाई ये मुल्क जो ये कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है, और अभी इस नेमत की कदर करे। तो जिस नेमत की कदर की जाती है अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ाते हैं, और जिस नेमत की आप नाकदरी करोगे तो अल्लाह पाक वो नेमत ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, तो आखिर में एक नारा पाकिस्तान, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, और जिए पाकिस्तान, जिए पाक फ़ौज को सलाम, पाकिस्तान रेंजर्स को सलाम, सिंध पुलिस को सलाम, सारे मुसलमान भाइयों को सलाम। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन और सामीन, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम कराची फेरियर हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे 65 की वॉर के हवाले से और साथ ही साथ डिफेंस डे जो पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। हाँ बेटे, मैं भी शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। और हम पाकिस्तानी हैं, हमारे वालिद साहब, हमारा दादा परदादा इसी मुल्क के अंदर छोटे बड़े हम लोग हुए यहाँ पे। 65 की जंग में मुझे थोड़ा बहुत मालूमात है कि उन्होंने रात को आके अटैक किया था, मगर अल्लाह का बड़ा करम था, मेरे मालिक का बड़ा करम था। हमारी जो फ़ौज थी वो जागृत थी, सोई हुई नहीं थी। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको वापस करा। थोड़ी देर के लिए हम परेशानी तो हम लोग को हो गई थी, मगर हमारे आयुब साहब उस टाइम पे मार्शल फिलहाल आयुब साहब थे ना। जी बिल्कुल। तो आयुब साहब ने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी जान की परवाह नहीं करी और मुल्क की जान के लिए वो सब पे बड़े कूद पड़े थे। वो उसके लिए उसके पीछे जितनी भी हमारी कौम थी, हमारे सिविलियन थे, हमारे बच्चे थे, हमारी बुज़ुर्ग, हमारी माँ थी, वो एक सेकंड के अंदर पूरे लाहौर शहर के अंदर जागृत कर लिया। जागृत माने जाग गए जी। और जागने से क्या है, हमारा मुल्क बच गया। इस मुल्क के ऊपर आँच नहीं आएंगी जब तक हम लोग का ईमान और मज़हब हमारा पक्का है। हमारी फ़ौज के ऊपर हमके बहुत नाज है, हमारी फ़ौज के ऊपर और हमारी पुलिस को। और इस टाइम पे
मैं इमरान खान साहब को एक बहुत बात के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो संभाल रहा है यंग बच्चों को, और मैं चाहता हूँ कि उसको भी साथ दो, मुल्क को तो साथ दो, इमरान को भी साथ दो। इमरान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, और इस टाइम के ऊपर हमें एक और रोशनी लेके आनी है। हमारी नई नस्ल है ना, इसकी तालीम के ऊपर हमको जोर देना है। हम तालीम नहीं करेंगे तो हम औरों की तरह बिल्कुल दाग रहेंगे। तो बस इतना मैं कहूँगा, इस कौम के लिए, इस मज़हब के लिए, ये वतन के लिए, मेरा एक बच्चा भी है ना, इस वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार है। मैं तो इस टाइम पे 75 के अंदर पहुँच गया हूँ। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आ जाऊँगा, और ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता और कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस ये क्या कहना है आपकी ये जो बातें हैं वो लोगों के लिए, यूथ के लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है। अच्छा, आज की जो नौजवान नस्ल है, मैं अगर आपसे कहूँ, आपने चूँकि वो अहद देखा है, पुराना जो अहद देखा है, आज भी आप माशाल्लाह से तंदुरुस्त हैं, तो आज का जो नौजवान है उसको अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि क्या पैगाम देना चाहेंगे यौम दिफा के हवाले से, इस दिन के हवाले से? सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बेटी, अपना मुल्क है तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। ये वतन हमारा है। इस वतन के लिए सबसे पहले अपनी जो तुम्हारी अयाशी है, तुम्हारा जो हो, क्या कह सकते हो उसको, सुकून है, उसको कुर्बान करो हो, और उसके लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करो, और एक दूसरे को सहारा दो, साथ दो, और पढ़ाई पे जोर ज़्यादा दो। मैं तो एक बात करूँगा, और नए बच्चे को कहूँगा कि एक दूसरे की मदद करो। जो मदद के काबिल है उसकी मदद करो, और जो मदद के काबिल नहीं हो उसको सहारा दो, उसको समझाओ एक दूसरे को, और तालीम पे जोर दो। तालीम होएंगी हमारे मुल्क में, हम आगे पहुँचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, क्योंकि वो जितनी भी जंगें होती हैं या मुल्क या सरहद की हिफाजत के लिए जो फोर्सेस हैं, चाहे वो बरी फ़ौज हो, चाहे वो फ़ज़ाई फ़ौज हो, चाहे वो बहरी फ़ौज हो, उन सब की मेहनत या उनकी ड्यूटीज़ या फिर उनकी वजह से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की जो सिविलियंस हैं या फिर बाकी जो लोग हैं वो सुख का सांस लेते हैं। अगर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि ये जो फोर्सेस हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए बतौर एक आम शहरी आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वो आज जागे हुए और हम आराम से सोए हुए अपने घर के अंदर, और आज वो है हमारे वतन के अंदर, वो हमारी फ़ौज, वो हमारे वतन के हीरो जिसको कह सकते हैं, वो हमारे वतन के चाहने वाले, वो हम आराम से सोए हुए। नहीं तो दुश्मन को तो एक मौका मिलना चाहिए। आज वो नहीं हुए, सरहद के ऊपर हमारे ना हुए, तो हर आदमी चाहता है कि हम आराम से, मगर मैं इतना कहूँगा कि हमारी फ़ौज दुनिया की वो फ़ौज है कि आज तक मैंने तो नहीं देखा इतने 70 साल के अंदर प्यार, मोहब्बत, इखलाक। और जो अभी देखिए कि पंजाब में सैलाब आ जाता है, पंजाब के अंदर बुरी तरह, तो कौन साथ देता है? वही आते हैं, वही देते हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और उनको मैं कहूँगा, फिर मैं ये कहूँगा, मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूँ। मेरे क्या कहना है। और उसी बात से एक और बात मुझे याद आई, अभी जो अफ़गान सूरत हाल है उसमें भी पाक फ़ौज का एक अहम किरदार है, उसके बारे में भी ज़रा बताइए। हाँ बेटे, अब इस टाइम पे उनके बड़े बुरे हाल है उनके। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, मेरे मालिक से दुआ कर सकते हैं, और हमारी फ़ौज को हम कहते हैं कि भाई ठीक है, अब वो वतन से तो बेवतन हो, नहीं कह सकते वतन से बेवतन, मगर वो आ रहे हैं यहाँ पे। मगर उनको भी ख्याल करना चाहिए कि जिस वतन हमारा है, हम उनको भी ध्यान में रखना है, वहाँ के कोई गलत वो नहीं करे, गलत नहीं आ रहा है। प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे, ये हर आदमी को चांस देते हैं। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि दुश्मन को भी अपना साथ देते हैं। दूसरे की तो बात छोड़ो, दुश्मन को अपने गले से लगाते हैं। वो तो हमारे भाई लोग हैं, हमारे तो दूर नहीं है वो। तो मैं उनको भी बोलूँगा, यहाँ आओ, भले तुमको रोज़ी रोज़गार मिलेंगे। हमारे वतन के अंदर बड़े प्यारे लोग हैं, मगर हाँ आके इतना ख्याल करना, ये वतन को वतन समझना। बिल्कुल बस। बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत बात की। बस बेटे, मेरे पास ये ज़्यादा तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, जितना मेरे पास है और इतना पता। 71 की जंग हमारी ये शादी हुई है। अच्छा। और वो जो पहली रात थी हमारी, तो मैं एक जॉब करता था PSO में, तो हमारे में रस्म एक होती है, वो रस्म जो है 8 दिन के बाद करी हमने। ओह, जंग की वजह से। अच्छा, उस वक्त क्या हालात थे? उस वक्त बेटे इतनी प्यारी हालात थे, कोई हमारी पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होने दी। नहीं, 71 की जंग भी हमारे लिए बड़ी, एक बच्चा बाहर निकल आया था।
اور اب بھی ہم کہیں گے, اس بچوں کو کہیں گے کہ جب ہمارے وطن کے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر کوئی نہ گندی نگاہ رکھے تو ایک سانس سے, ایک آواز میں باہر آ جانا, تو دشمن خود ہی بھاگ جائے گا. جی سامعین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور ساتھ ہی ساتھ سنو ایف ایم پر پورے پاکستان میں ہمیں سنا جا رہا ہے. ہماری جو نشریات ہے 6 سپٹمبر کے حوالے سے, یوم دفاع کے حوالے سے, اس وقت ہم شہر کے مختلف حصوں میں, کراچی میں موجود ہیں. یہاں پر کچھ شہری بیٹھے ہوئے ہیں ایک پارک میں. ہم ان سے بات کریں گے 6 سپٹمبر کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرے نام کالا خان ہے. کالا خان صاحب, آپ کا تعلق کدھر سے؟ پٹھان بلوچستان سے. بلوچستان سے ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے 6 سپٹمبر کو, 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ جو انڈیا نے حملہ کیا, جی بالکل وہی. تو اس وقت انڈیا آرمی نے بولا ہے کہ میں جا کے صبح ناشتہ لاہور میں کھاؤں گا, لیکن لاہور میں اس کو منہ تو بے عزتی ہو گئی اور کچھ نہیں ملا. پاکستان جیت گیا, انڈیا ہار گیا, اس کا غرور کم ہو چکے. تو یہ پاکستان کیسے جیتا, کہ آپ کو کچھ معلوم ہے؟ اور پاکستان کے ساتھ کلمے کا طاقت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان آرمی تکڑا ہے, اپنا ملک کی جان قربان کرتا ہے, شاید اس لیے کامیاب. اپنے ملک پہ تو وہ بھی تو, انڈین بھی تو جان قربان کرتے ہیں نا. یہاں پہ پاکستانی میں کیا تھا کہ بھائی وہ جیت گئی یہ جنگ؟ تو یہ تو اسلامی جذبہ اور ملکی جذبہ ہے. چھوٹا و بڑا سارا اٹھ کے انڈیا کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار. اگر ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی پہلے راستہ بنایا اس کے لیے, تم اندر آ جاؤ پھر میں تیرے کو سبق سکھاؤں گا. صحیح. اچھا, ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ نہیں, ٹھیک بات کی ہے آپ نے. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے یوم دفاع کے بارے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی جان قربان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, ثواب ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت شکریہ. ابھی ایک اور یہاں پہ انکل بیٹھے ہوئے, ہم ذرا ان سے بھی بات کریں گے. آپ کو بھی السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد سرور. محمد سرور نام ہے. آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرے بلوچستان سے. بلوچستان سے. آپ کیا کچھ جانتے ہیں یہ یوم دفاع کے بارے میں؟ 6 ستمبر کے حوالے سے یہ یوم دفاع پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے, کیا اس کی کیا کیا وجہ ہے جو منایا جاتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ آزادی ہو گیا, یہ وجہ ہے. صحیح. یہ جو 65 کی جنگ لڑی گئی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ معلوم ہے نا کہ بھائی پاکستان نے اس وقت اچھا لڑا اور اچھا جنگ کیا. پاکستان کا آرمی نے, پاکستان کا فورس نے بہت زبردست قربانی دیا, انڈیا کو بھگا دیا, پاکستان نے جیت لی. تو پاکستان کی جو آرمی ہے جو وہ جنگ جیت گئی تھی, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ زندہ آباد کو کہنا چاہتا ہوں اس کو کہ بہادر فوج ہے, اچھا فوج ہے, مانا ہوا فوج ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ, آپ کا دونوں کا بہت شکریہ. جی سامعین اور ناظرین, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 اور 96 کی فریکوینسی سے پورے پاکستان میں ہمیں سن رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ سنو ڈیجیٹل پر اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج چونکہ آپ کو معلوم ہے ہم ڈیفنس ڈے کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے, مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے. اس وقت میں موجود ہوں کراچی, جناح ہاسپٹل کراچی میں موجود ہوں, اور یہاں کافی سارے لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ڈیفنس ڈے کے حوالے سے کیا جانتے ہیں. اس وقت میں جناح ہاسپٹل میں موجود ہوں. رفیق رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رفیق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ ایف ایم 89.4 اور آپ کی ٹیم, تھینک یو. آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. اچھا رفیق بھائی, یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ڈیفنس ڈے کے حوالے سے جو منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں 6 ستمبر کو جوش و خروش کے ساتھ, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 ستمبر 1965 غالباً ہر پاکستانی کو یاد ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچے کو یاد ہے. اس دن انڈین آرمی نے رات کے اندھیرے میں ہمارے لاہور کے علاقے میں اور سرگودا کے علاقے میں انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. بہرحال وہ اپنی اس مضموم مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو سکے, اور اس دوران سرگودا کے ایک مقام پہ ہمارے پاک فضائی کے جو پائلٹ تھے ایم عالم صاحب, انہوں نے 5 جنگی جہازوں کو اڑا دیا تھا. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. دوسری بات ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید نے بھی ان کی قیادت میں لاہور میں جو حملہ ہوا تھا اس کو پسپا کر کے ان کے سینکڑوں ٹینکوں کو تباہ کیا, اور ان کے ہزاروں فوجی جو نا واصل جہنم کر دیے تھے. تو بہرحال ہمارے پاک فوج کی محنت, ان کی لگن, اپنی محبت سے, اس کی وجہ سے نا یہ سارا جو نا ممکن ہوا. تو ہم آج جو سکھ کا سانس لے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بھی پاک فوج کی بدولت ہی ہے. ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. بالکل.
آپ کا تعلق چونکہ گلگت بلتستان سے ہے اور گلگت بلتستان میں جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں جہاں قبرستانوں میں جاتے ہیں، ہمیں پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے، اتنے سارے شہداء وہاں سے ہیں. تو میں چونکہ آج کے دن کی مناسبت سے کئی لوگوں سے انٹرویوز کیے، کئی لوگوں سے بات چیت کی، لیکن آپ کو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ معلومات اس بارے میں معلوم ہیں. تو یہ تمام چیزیں ظاہر ہے آپ نے کہیں سے پڑھی ہوں گی نصاب سے، اس بارے میں ذرا بتائیے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت کم جانتے ہیں اس بارے میں. دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سارے پروونسز ایسے ہیں جہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس علاقے کو، جو میرے خیال سے 70,000 مربع کلومیٹر، آئی تھنک اتنا 28,000 کلومیٹر جو نے اس کو آزاد کرائے تھے ڈوگرا سکھ سے. اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور میرے خیال سے شاید کچھ عرصے کی نا وہ انڈیپینڈنس گورنمنٹ بھی رہی، اس کے بعد پھر جو نا وہ الحاق کیا پاکستان کے ساتھ. بدقسمتی سے آج تک ہمیں محروم رکھا گیا. وہاں پہ ہمیں جو سہولیات ہیں، ہمارا کوئی ہمیں رائٹ نہیں مل رہے ہیں جس طریقے سے ملنے چاہیے. نہ ہمارا اسمبلی کے اندر کوئی نمائندے ہے، نہ سینٹ کے اندر ہمیں نمائندگی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نمائندگی دی جائے اور ہمیں دیا نہیں جا رہا ہے. بدقسمتی سے دوسرے لوگ جو شامل ہے، جن کو دیا جا رہا ہے، وہ علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگوں کا فوج سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، ہر گھر کے 2 افراد، 3 افراد. میرے خود ایک چھوٹے بھائی جو نا آرمی میں ہیں، اس وقت سیالکوٹ کی باؤنڈری پہ ہیں، جو ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جب ہم چھوٹے تھے یا ابھی بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے آرمی کے اندر، تو اس کو جب لے کر آتے ہیں تو باقاعدہ ایک فوجی اعزاز کے ساتھ وہاں تدفین کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو نا اس کی قبر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور ابھی تک ایون جو نا یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو یہ بچپن سے ہی، ہم نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا جھنڈا اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو ظاہر سے ہمیں فخر بھی ہے، لیکن حکام بالا جو اس وقت ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جو ہمیں حقوق ملنے چاہیے گلگت بلتستان کے لوگوں کو، تو وہ ہمیں دیے جائیں. صحیح جی، بالکل آپ کی بات درست ہے. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ جو 65 کی جنگ تھی، اس میں نہ صرف پاک آرمی، بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے مقابلہ کیا تھا، جواب دیا تھا منہ توڑ، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں جو سویلینز تھے انہوں نے بھی فوج کے ساتھ مل کے جنگ لڑی تھی. اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں، سویلینس کے حوالے سے تو مجھے کوئی اتنی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، اب جو آرمی کے بارے میں نے جو آپ کو بتایا وہ ہمارے نصاب میں شامل، ہمیں پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی معلومات جو ہے وہ اسی سلسلے سے. ہمارے سویلینس سنا ضرور ہے کہ ہمارے سویلینس نے بھی نا اس زمانے میں بہت جو نا ساتھ کوآپریٹ کر کے بچے جو ہے نا اس ٹائم میرے خیال سے وہ نکل کے اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے نا جنگ لڑی، جو 17 دن کی میرے خیال سے غالباً جنگ تھی وہ. اچھا، اس میں چونکہ آپ یہاں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، تو 65 کی جنگ میں جس طرح پچھلے سال میں کچھ جو نرسز اور ڈاکٹرز کا میں انٹرویو کر رہا تھا کہ ان کا بھی ایک اہم کردار تھا، جتنے بھی زخمی تھے، جتنے بھی جو غازی زخمی ہو کر آتے تھے تو وہ صف اول کے جو اس میں شامل تھے. تو یہ جو میڈیکل اسٹاف کا اس میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے، آپ ذرا بتائیے. میڈیکل اسٹاف کا بھی اتنا ہی رول ہے جس طرح سے آرمی کا ہے، پاک آرمی کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں پلر ہیں. اگر وہاں پہ کوئی انجرڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو میڈیکل کی ٹیم جو نا وہاں ہونا ضروری ہے. اسی لیے پاک فوج کے اندر بھی یہی شعبہ ہے، اور سویلین میں بھی اگر خدا نہ کرے اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ اس طرح کا کوئی ماحول بن جائے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہو جائیں، اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم انشاءاللہ کبھی دریغ نہیں کریں گے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. آخر میں ذرا جتنے بھی ہمارے جو فوجی جوان ہیں جو بارڈرز پر ہیں، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام یہ ہے کہ بھائی جو سولجرز ہیں جو بارڈر پہ ڈیوٹی کریں، ان کو میرا سلام ہو، سرخ سلام. ٹھیک ہے، وہ دن رات وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنی نیندیں حرام کر رہے ہیں، اور ان کی بدولت جنا ہم یہاں سکون کی نیند سو رہے ہیں. تو میرے تمام فوجی بھائیوں کو بہت بہت سلام ہو، اور اسی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. اگر اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا، آخر میں ایک اور بات، جتنے بھی نوجوان ہیں اس ملک کے، وہ تاریخ سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں یا پھر دلچسپی نہیں ہوتی ان تمام چیزوں میں، جن لوگوں سے ہم نے بات کی بہت کم لوگوں کو معلومات ہے، تو ان کے لیے پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہاں پہ جو شہر ہیں،
यहाँ पे ये बड़ा मसला है। आपको देखा होगा, आप अगर KPK में जाएंगे तो तकरीबन लोगों को इसके बारे में 6 सितंबर के बारे में बहुत पता है, मालूमात है। इवन हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आप चले गए, बच्चे को पता है कि 6 सितंबर को क्या हुआ था। ठीक है, हाँ उस दौर में वो भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने किताबों में पढ़ा है। अब मसला है कि बदकिस्मती यहाँ पे इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे इस चीज़ को फोकस किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं या जो मौजूदा नस्ल है उनको बताया जाए कि 6 सितंबर को क्या हुआ था। तो इससे एक अवेयरनेस ज़ाहिर सी बात है डेवलप हो सकती है। सही, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अभी रफ़ीक भाई ने बड़ी अहम बात की है कि तारीख़, यानी सिर्फ़ तारीख़ नहीं, दुरुस्त तारीख़ हमें पढ़नी चाहिए और अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको भी वाकिफ़ कराना चाहिए। एक मरतबा फिर आप देखने वालों का बेहद शुक्रिया।